بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے استخارے کا بہت ہی آسان عمل لے کر آیا ہوں، جس سے آپ اپنی پریشانیوں کا حل بآسانی جان سکتے ہیں۔ دوستو، استخارہ سنت رسول بھی ہے، اور ہر نیا کام کرنے سے پہلے ہمیں استخارہ کر لینا چاہیے، کیونکہ استخارے سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آیا کہ جو کام ہم کرنے لگے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، یا فلاں شخص میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ تو اگر استخارے میں جواب ہاں میں آتا ہے تو ہم وہ کام بلا جھجک کر لیتے ہیں، اور اگر استخارے میں جواب انکار میں آتا ہے تو ہم وہ کام چھوڑ دیتے ہیں اور ایک بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو استخارے کا طریقہ کار بتاتا ہوں۔ اگر آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے اور اس کام کے لیے استخارہ کرنا ہے تو آپ نے اپنے اور اپنی والدہ کے نام کے اعداد نکالنے ہیں۔ جس دن آپ یہ استخارہ کر رہے ہیں اس دن کے نام کے اعداد بھی آپ نے نکال لینے ہیں، اور جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کام کا جو نام ہے اس نام کے اعداد بھی آپ نے نکال لینے ہیں۔ جب یہ آپ چاروں ناموں کے اعداد نکال لیں تو ان تمام اعداد کو آپ نے آپس میں جمع کر لینا ہے۔ حاصل جمع کو آپ نے عدد تین سے آپ نے اس کو تقسیم کرنا ہے۔ تقسیم کرنے کے بعد عدد 1 بچے گا یا عدد 2 بچے گا۔ اگر عدد 1 بچے تو 100 مرتبہ، اور اگر عدد 2 بچے تو 200 مرتبہ آپ نے ناد علی پڑھنا ہے، یعنی ناد علی کا ورد آپ نے کرنا ہے۔ اب ورد کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ اعداد جو ہیں یہ آپ دن میں کسی بھی وقت نکال سکتے ہیں، لیکن جو آپ نے ورد کرنا ہے ناد علی کا، یہ آپ نے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ ورد شروع کرنا ہے۔ اس استخارے کے اندر تہجد کی نماز جو ہے وہ لازم ہے۔ نماز آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ ورد شروع کرنا ہے، اور جس تسبیح پر آپ ورد کریں اسی تسبیح کے اوپر ورد مکمل ہونے کے بعد آپ نے اسی تسبیح کے اوپر دم کر دینا ہے، اور دم کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی شہادت والی انگلی اور انگوٹھوں کے اندر آپ نے اس کو پکڑ لینا ہے، یعنی آپ نے اس کو لٹکا دینا ہے، اپنے سامنے لٹکا کر رکھنا ہے۔ تو کچھ ہی پلوں میں تسبیح جو ہے وہ ہلنے لگے گی۔ تسبیح اگر آمنے سامنے ہلتی ہے تو استخارے کا جواب ہاں میں ہے، اور اگر تسبیح دائیں اور بائیں طرف ہلتی ہے تو استخارے کا جواب انکار میں ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں دوسری جانب کہ آپ نے کسی شخص کے بارے میں یہ جاننا ہے کہ وہ میرے حق میں ہے یا نہیں، یا وہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، یا آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اس کی والدہ کا نام اور اس کا نام، ان دونوں کے اعداد نکالنے ہیں، اور جس دن آپ یہ استخارہ کر رہے ہیں اس دن کے نام کے اعداد نکالنے ہیں۔ ان تینوں ناموں کے اعداد کو آپ نے جمع کر لینا ہے، اور حاصل جمع کو آپ نے اسی طریقے کے ساتھ 3 سے تقسیم کرنا ہے۔ 3 سے تقسیم کرنے کے بعد عدد 1 بچے گا یا 2 بچے گا۔ تو اسی طرح سے آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد ناد علی کا ورد کرنا ہے آپ نے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس استخارے کے اندر مشکل صرف اتنی سی ہے کہ آپ نے تہجد کے وقت اٹھنا ہے، اور تہجد کی نماز ادا کیے بغیر آپ یہ استخارہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ایک آسانی ہے آپ کے لیے، وہ یہ کہ آپ اپنے گھر کے کسی بھی بزرگ سے یہ استخارہ کروا سکتے ہیں، اور اس استخارے میں جو بھی جواب آپ کو ملے گا وہ بالکل 100% صحیح ہوگا، اور آپ بالکل مطمئن ہو کر اپنا وہ کام جس کے لیے اگر استخارے میں آپ کو جواب ہاں میں آیا ہے تو وہ بلا جھجک آپ کر سکتے ہیں، اور اگر جواب انکار میں آیا ہے تو بلا کسی شک شبے کے آپ اس کام سے خود کو روک سکتے ہیں۔ اور دوستو، ایک بات کو آپ یاد رکھیے گا، خاص خیال کیجیے گا اس کا، کہ یہ استخارہ کرنے کے لیے آپ کا یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ شیطانی وسوسہ کوئی بھی دل میں نہ ہو،
آپ پوری یقین کے ساتھ یہ استخارہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کی ہر مشکل کا حل ضرور ملے گا۔ امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔